آج کل بہت سارے لوگ ایسا سوال کر لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کا سائز کتنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس علم والا تھا اس کا نام کیا تھا۔ ان سوالات کا مذائقہ اس وقت نہیں ہے جب ہم دین پر عمل بھی کر رہے ہوں اور ہماری زندگیوں میں نیکی تقوی ہو اور ضروریات دین سے ہم مکمل واقف ہوں۔ اکثر اوقات یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں نماز کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا، وضو کے بھی صحیح آداب نہیں آتے، بنیادی چیزوں کے علوم سے اور عمل سے دور ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کا سوال پوچھتے ہیں۔ جیسے ایک سوال کسی نے پوچھا کہ شیطان تو جن میں سے ہے، جنات میں سے ہے، اور فرشتے الگ ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان کو تو حکم ہی نہیں دیا تھا۔ جب حکم اس کو نہیں دیا تو راندہ درگاہ کیوں کر دیا؟ تو یہ سوال جب کسی سے پوچھا گیا نا تو مولانا یوسف خان صاحب سے، تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ بھئی اس وقت شیطان موجود تھا، اس کو یہ خیال نہ آیا، آج ہزاروں سال بعد تجھے یہ خیال آ گیا کہ وہ جنات میں سے نہیں، وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، کہ وہاں جتنے فرشتے موجود تھے اور شیطان خود موجود تھا، اسے معلوم تھا مجھے بھی کہا جا رہا ہے۔ اب ان سوالات کی کیا ضرورت ہے؟ اب اسی طرح ایک سوال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا یا سفید؟ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا جا کے قیامت کے دن اللہ میاں کو کہہ دینا اگر یہ سوال تم سے ہو قبر میں یا قیامت کے دن تم سے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ صاحب کے کتے کا رنگ دنیا سے معلوم کر کے آئے کہ نہیں آئے، تو کہہ دینا اشرف علی سے پوچھا تھا اس نے نہیں بتایا۔ تو سوال پوچھنا منع نہیں ہوتا، لیکن سوال پوچھنا ہو تو کس نیت سے پوچھا جائے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بلا ضرورت گھڑ گھڑ کے سوال کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا یہ منع کیا گیا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے، اسلام کی ایک بہترین خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسی چیزیں لا یعنی ہیں، ان کو انسان چھوڑے۔ ہاں اب سوال پوچھنا منع نہیں ہے، سوال انسان پوچھے، لیکن کس نیت سے پوچھے؟ عمل کی نیت سے پوچھے، مستند علماء سے پوچھے، اس لیے پوچھے کہ میری قبر اچھی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میری قیامت اچھی ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ ان اعمال ان نیتوں کے ساتھ پوچھے، پھر یہ پوچھنا عبادت ہے۔ حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، نیک لوگوں سے پوچھو، یہ پوچھنا منع نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے سوالات کے جوابات اللہ نے خود دیے ہیں۔ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن نازل ہوتا رہا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کتنے سوال ہیں۔ اور ایک سوال تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایسا لگتا ہے کہ سوال پوچھنے والے یہ جو سوال پوچھا اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو گئے ہوں گے۔ تو پوچھا گیا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کتنا دور ہوں، کہاں ہوں، تو بتا دیجئے میرے بندوں کو میں بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ تو سوال پوچھنا علم کی نیت سے، عمل کی نیت سے، اپنی کوتاہیوں کو ٹھیک کرنے کی نیت سے، آخرت کی تیاری کی نیت سے، دنیا یا دین کا کوئی پازیٹیو وے میں فائدہ ہو رہا ہو اس نیت سے پوچھنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ بلا ضرورت سوال در سوال اور صرف بعض دفعہ چھیڑنے کے لیے سوال کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، قرآن مجید میں صاف منع کیا گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔